سب سے بڑا جو فریب تھا وہ یہ تھا کہ اس تحریک کا سب سے بڑا فریب قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اس تحریک کو اسلام کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اسلام اور مغربی تہذیب کا مقصد تنظیم معاشرت کے اصولوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہر صاحب عقل انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو بھی شخص کوئی مغربی تمدن کی پیروی کرے گا اور دوسری طرف اسلامی نظام معاشرت کے قوانین کو اپنے لیے حجت بنائے گا تو کس قدر سخت فریب ہے۔ مغربی معاشرے کی پیروی کرتے ہوئے کوئی شخص یہ سوچے، ایسے سمجھے آسان الفاظ میں کہ اللہ نہ کرے میرے یا آپ کے گھر کے اندر مغربی معاشرے کی ایسے پیروی ہو رہی ہے کہ ہر شخص گھر کے اندر آزاد ہے، امی کا جو دل چاہے وہ کرتی رہیں، ابو ان سے پوچھنے والے نہیں ہیں، ابو کا جو دل چاہے وہ کرتے رہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، بیٹی جو دل چاہے کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے گھر کے اندر اسلامی معاشرت قائم ہو جائے، ڈسپلن اسلامی ہو، یعنی ہر بچہ نماز بھی پڑھے، امی ابو بھی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور وقت پر گھر کے اندر بھی آ جائیں، لیکن پوچھے گا کوئی نہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسلام ایک باقاعدہ سسٹمیٹک ہے، سسٹم دیتا ہے زندگی کو۔ زندگی ایک اسلام کے رو سے جب چلے گی، اسلام کی روح سے جب زندگی چلے گی تو وہ ایک سسٹم سے چلے گی۔ صبح اٹھنا ہے، امی ابو کے ساتھ ادب آداب والے معاملات کرتے ہوئے، گھر کی جو ذمہ داریاں ان کو نبھاتے ہوئے، امی نے اپنے شوہر کا کام کرنا ہے، بچوں نے والدین کا ادب کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اسلامی معاشرت میں۔ بیٹے نے باہر جانے سے پہلے والدین کو بتانا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، بیٹی نے جانا ہے تو کسی بھائی کو، کسی محرم کو ساتھ لے کے باہر نکلنا ہے، ٹائم پہ واپس آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک پوری اپنی مجلس آرائی کرنی ہے کہ دن بھر کے کیا کام ہوئے، بیوی نے پوچھ کر گھر سے باہر نکلنا ہے، شوہر کی اجازت کے ساتھ سارے کاموں کو کرنا ہے۔ ایک سسٹم ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ گھر کے اندر آزادی، فریڈم ہو بہت زیادہ اور گھر اسلامی اقدار کے ساتھ بھی چلے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اب ہوا کیا، اس آزادی کی جو تحریک تھی، آزادی نسواں کی جو تحریک تھی، تو معاشرے میں عورتوں کے لیے آزادی کی آخری حد یہ تھی، آخری حد انہوں نے یہ کی کہ ٹھیک ہے پردہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہ کو ڈھک لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کھول دیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہاتھ پاؤں کھول کے باہر نکلیں، ہاتھ پاؤں کھولیں مطلب چلی جائیں کہیں پر بھی، ہاتھ اور منہ ہی نہیں بلکہ خوبصورت لگنے کے لیے پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کلر برقعے بھی پہن لیں، کوئی بات نہیں ہے، باریک لباس کا والا برقعہ پہن لیں، باریک برقعہ پہن لیں، اندر سے کپڑے نظر آ رہے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برقعہ تو پہنا ہوا ہے نا، پردہ تو کیا ہوا ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ ہوتے ہوتے پردہ اب کہاں رہ گیا، ماسک تک رہ گیا۔ پوری آدھا کلو کی مسلمان لڑکیاں ہم نے اور آپ نے اچھی طرح دیکھی ہیں معاشرے میں چلتی پھرتی، اسکارف بندھا ہوا ہوتا ہے، خوب اونچا سا جوڑا، اس میں خوب ان کے بکل لگے ہوئے ہوتے ہیں، برج جنہیں کہا جاتا ہے، بڑے بڑے خوبصورت اسکارف پنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، کلر والے کپڑے، ان کے بہت ٹائٹ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، اچھا خاصی عورتوں کی بھی نظریں ان کپڑوں پہ جاری ہوتی ہیں، مردوں کو تو چھوڑیں گے، وہ شہوت سے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، لیکن چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہے، مطلب پھر اس پہ واہ واہ ہو رہی ہے کہ بھئی پردے دار خاتون ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ شیطان نے ایسا، نفس نے ایسا بہکایا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، مردوں کی شہوانیت کو، جو شہوانی پیاس ہے اس کو بھی تسکین ملتی رہی، اور یہ بھی اپنے آپ میں مطمئن ہے کہ ہم نے پردہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پردے دار ہوتے ہوئے محارم مرد جو ہیں وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو، بیویوں کو لوگوں کے بیچ میں بھی لاتے رہے، مخلوط محفل کے اندر بھی وہ آتی رہیں، نیچے پورا زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، اوپر جو ہے وہ میچنگ کا انہوں نے نقاب باندھ لیا، جیسے عرب وغیرہ میں جو اللہ نہ کرے بری عورتیں ہوتی تھیں، رقاصائیں ہوتی تھیں، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فل تیار ہوتی تھی اور چہرہ جو ہے انہوں نے وہ اسی حسین ترین کپڑوں جیسا وہی چہرے پہ نقاب لگایا ہوا ہوتا تھا۔ تو غیروں کے سامنے ہنس بول بھی رہی ہیں، آزادی بھی ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے بات بھی کر رہی ہیں، کانفیڈنس ہے، اور نقاب بھی کر رہی ہیں، بہترین بات ہو گئی۔ تو یہ جو چیز تھی، یہ اصل میں اس تحریک کا ایک منشور تھا کہ عورت کو لبادہ اڑاؤ اسلامی اقدار کا، وہ بھی مطمئن رہے، اس کا محرم مرد بھی مطمئن رہے، اور آزاد اور روشن خیال بھی وہ نظر آتی رہے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کے آخر کی تحریک جو تھی، اس نے آج 2000 میں یہ حال کیا۔ شرم حیا کا جنازہ اٹھا، ساڑیاں آئیں، عریاں لباس آئے،
بلاؤز آئے، اب اسکرٹس آ گئے، آج پھر وہ کیپری شلواریں آ گئیں، پنڈلیوں تک کی شلواریں آ گئیں، ٹراؤزرز آ گئے، چست پجامے آ گئے، اور ہوتے ہوتے آج حال یہ ہے کہ ننگے پیٹوں کے ساتھ لڑکیاں عورتیں اپنے محارم مردوں کے ساتھ جا رہی ہوں، تو فیل بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ مسئلہ ہمارے ساتھ اتنا ڈیپلی ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، اور یہ بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ عام ہو گئی، تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب یہ گناہ ہے۔ گناہ عام ہو جائے تو کیا وہ گناہ نہیں رہتا؟ ایک سوال ہے کہ گناہ عام ہو جائے تو کیا وہ گناہ نہیں رہتا؟ بے پردگی چاہے زرق برق لباس کے ذریعے کی جائے، چاہے کلر برقوں کے ذریعے کی جائے، بے پردگی ہی کہلائے گی۔ پردہ جو تھا، پردہ اگر آپ ماضی کے پرانے اگر آپ کے گھر میں ابھی بھی 50 سال سے پرانی کوئی نانیاں دادیاں موجود ہیں تو ان سے پوچھیے گا ان کے گھر پردہ کیسا ڈلا ہوتا تھا۔ دیوڑی پہ پردہ ڈلا ہوتا تھا دروازے پر، اور وہ غلیظ ہوتا تھا، ہاتھ لگ کے دھلتا نہیں تھا، مہینوں سالوں اس کو دھویا نہیں جاتا تھا، تو وہ اتنا غلیظ ہو چکا ہوتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگانے کا بھی جینا چاہے۔ تو آج کا جو پردہ ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ نظریں جم جاتی ہیں اس پر، ہاتھ لگانے کا بھی دل چاہتا ہے۔ تو پردے کی مخالفت جن وجوہ کی وجہ سے کی جا رہی تھی، اب وہ وجہ نہیں تھی، اب مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں